السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں صحابہ کا ذکر کروں گا جو چل رہا ہے گزشتہ کافی عرصے سے، بدری صحابہ کا. جو پہلا ذکر ہے وہ ہے حضرت قتادہ بن نعمان انصاری کا. حضرت قتادہ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو ظفر سے تھا. ان کے والد کا نام نعمان بن زید اور والدہ کا نام انیسہ بنت قیس تھا. حضرت قتادہ کی کنیت ابو عمر کے علاوہ ابو عمر اور ابو عبداللہ بھی بیان کی جاتی ہے. حضرت قتادہ حضرت ابو سعید خدری کے اخیافی بھائی تھے، یعنی والدہ کی طرف سے بھائی تھے. حضرت قتادہ کو 70 انصاری صحابہ کے ہمراہ بیعت عقبہ میں شمولیت کی توفیق ملی. البتہ دوسری روایت جو ہے علامہ ابن اسحاق کی، انہوں نے لکھا ہے کہ عقبہ میں شامل ہونے والے انصاری صحابہ میں یہ نہیں تھے، یا ان کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے. حضرت قتادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تیر اندازوں میں سے تھے، اور غزوہ بدر، احد، غزوہ خندق اور بعد کے دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شمولیت کی توفیق ملی. غزوہ احد کے روز حضرت قتادہ کی آنکھ پر تیر لگا، جس سے ان آنکھ کا ڈیلا بہہ کر باہر آ گیا ان کا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تیر لگا ہے، میرا ڈیلا باہر آ گیا ہے، اور بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے بڑا محبت کرتا ہوں. اگر اس نے میری آنکھ کو اس طرح دیکھا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیلے کو اپنے ہاتھ سے ڈالا، واپس رکھ دیا اور صحیح جگہ پر قائم ہو گیا، اور بینائی لوٹ آئی. اور بڑھاپے میں بھی دونوں آنکھوں میں سے یہ والی آنکھ زیادہ قوی اور زیادہ صحیح تھی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ میں اپنا لعاب لگایا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں میں سے حسین تر ہو گئی. حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جو خود انہوں نے اپنی تفصیل بیان کی ہے اس کی واقعے کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان بطور ہدیہ دی گئی، تو وہ غزوہ احد کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی. میں اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیر چلاتا رہا، یہاں تک کہ
اس کا وتر یعنی کمان کی ڈور ہوتی ہے وہ ٹوٹ گئی۔ میں اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے رہا۔ حضرت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کا بھی ذکر ہے۔ کہتے ہیں میں سامنے کھڑا رہا، جب بھی کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تو میں اپنا سر اس کے آگے کر دیتا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے لیے ڈھال بن سکوں۔ اس وقت میرے پاس کوئی تیر نہیں تھا جسے میں چلا سکتا۔ اسی دوران ایک تیر میری آنکھ پر لگا، جیسے میری آنکھ کا ڈیلا نکل کر میری گال پر آ گیا اور جتھا منتشر ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ڈیلے کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھ کر جب یہ ساری اس عرصے میں منتشر بھی ہو گیا جتھا جو حملہ پر تھا، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے ڈیلے کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہیں لے گیا، قریب ہی تھا۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے ہاتھ میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور فرمایا، اے اللہ، قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے تیرے نبی کے چہرے کو بچایا ہے، پس تو اس آنکھ کو دونوں آنکھوں میں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ نظر والی بنا دے۔ چنانچہ وہ آنکھ دونوں میں سے زیادہ خوبصورت اور دونوں میں سے نظر کے اعتبار سے زیادہ تیز تھی۔ انہوں نے خود جو بیان کیا ہے وہاں کوئی نہیں لکھا کہ میری بیوی کی محبت ہے اس لیے مجھے نہیں کرے گی۔ تاریخ دانوں نے وہ واقعہ لکھا جو پہلے میں نے بیان کیا تھا۔ واقعہ کی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ویسے بہرحال انہوں نے جو یہ روایت ہے اس میں یہ نہیں آتا بیوی کا حوالہ کوئی بھی، لیکن بہرحال آنکھ باہر آ گئی جنگ کے دوران۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس اس جگہ پر رکھ دیا اور وہ وہیں دوبارہ بحال بھی ہو گئی نظر ان کی اور بڑی اچھی ہو گئی۔ اور اسی وجہ سے حضرت قتادہ ذو العین یعنی آنکھ والے کے لقب سے بھی مشہور ہو گئے بعد میں۔ حضرت قتادہ غزوہ خندق اور دیگر تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ بنو ظفر کا جھنڈا حضرت قتادہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت قتادہ نے 65 سال کی عمر میں 23 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عمر نے مدینہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قبر میں ان کے اخیافی بھائی حضرت ابو سعید خدری اور محمد بن مسلمہ اور حارث بن خزمہ اترے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بھی قبر میں اترنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت قتادہ کے ایک پوتے کا نام عاصم بن عمر تھا جو علم الانصاب کا ماہر تھا، یعنی خاندانوں اور نسلوں کا علم جو ہوتا ہے قبیلوں کے، اور اس سے علامہ ابن اسحاق نے بکثرت روایات بیان کی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کمان تھی جس کا نام کتوم تھا، اور وہ نبا ایک درخت ہے جسے تیر بنائے جاتے ہیں اس سے بنی ہوئی تھی، اور یہ وہ کمان تھی جو غزوہ احد کے روز حضرت قتادہ کے ہاتھ سے کثرت استعمال کی وجہ سے ٹوٹی تھی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک خاندان ایسا تھا جنہیں بنو عبیرک کہا جاتا تھا۔ ان میں 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ بشیر منافق تھا، شعر کہتا تھا اور اشعار کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حجب کرتا تھا۔ بظاہر مسلمان تھا لیکن بعض عمل اس کے ایسے نہیں تھے۔ پھر ان کو بعض عرب کی طرف سے منسوب کر کے کہتا تھا کہ فلاں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے
یہ شعر سنا جو وہ شعر کہتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ شعر اسی بدباطن شخص نے کہا ہوا ہے. اور انہوں نے یعنی صحابہ نے کہا کہ یہ اشعار ابن امیرک کے کہے ہوئے ہیں. وہ لوگ زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں ہی میں محتاج اور فاقہ زدہ لوگ تھے. کوئی ان میں تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، کام نہیں کرتے تھے، محنت نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے بہرحال غریب تھے بہت زیادہ. پھر کہتے ہیں کہ مدینے میں لوگوں کا کھانا کھجور اور جو ہی ہوتا تھا. جب کوئی شخص مالدار ہو جاتا اور کوئی غلوں کا تاجر شام سے سفید آٹا لے کر آتا، پسا ہوا باریک آٹا، تو وہ مالدار شخص اس میں سے کچھ خرید لیتا ہے اور اسے اپنے کھانے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے. لیکن اس کے بال بچے جو تھے وہ کھجور اور جو ہی کھاتے رہتے تھے. کہتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ جب ایک غلے کا تاجر شام سے آیا تو میرے چچا رفاع بن زید نے میدے کی سفید آٹے کی ایک بوری خریدی اور اس کو اپنے گودام میں رکھ دیا. اس گودام میں ہتھیار اور زرہ اور تلوار بھی رکھی ہوئی تھی، اسلحہ بھی رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں ان پر ظلم یہ ہوا کہ اس گودام میں نقب لگائی گئی اور دیوار توڑ کے اندر چور آ گئے اور راشن اور ہتھیار سب کا سب چرا لیا گیا. صبح کے وقت میرے چچا رفاع میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے بھتیجے، آج کی رات تو مجھ پر بڑا ظلم کیا گیا. ہمارے گودام میں نقب لگائی گئی ہے، ہمارا راشن اور ہمارے ہتھیار سب کچھ چرا لیے گئے ہیں. ہم نے محلے میں پتہ لگانے کی کوشش کی ہے اور لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے تو ہم سے کہا گیا کہ ہم نے بنو عبیرک کو آج رات دیکھا ہے. انہوں نے آگ جلا رکھی تھی اور ہمارا خیال ہے کہ تمہارے ہی کھانے پر وہ جشن منا رہے ہوں گے، یعنی چوری کا مال پکا کر کھا رہے ہوں گے. جب ہم محلے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے تو بنو عبیرک نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں تو تمہارا چور لبید بن سہل ہی لگتا ہے. کسی اور کا نام لگا دیا. لبید ہم میں سے، کہتے ہیں کہ لبید ہم میں سے ایک صالح مرد اور مسلمان شخص تھے. جب لبید نے یہ سنا کہ بنو عبیرک اس پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور کہا کہ میں چور ہوں، کہ اللہ کی قسم میری یہ تلوار تمہارے بیچ رہے گی یا پھر تم اس چوری کا پتہ لگا کر دو گے. بڑے غصے میں کہا یہ فیصلہ ہوگا. لوگوں نے کہا کہ جناب اب اپنی تلوار دور رکھیں، آپ چور نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے بڑے نیک آدمی ہیں. ہم نے محلے میں مزید پوچھ گچھ کی تو ہمیں اس میں شک نہیں رہ گیا کہ وہی بنو عبیرک چور ہیں. میرے چچا نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ سے اس حادثے کا ذکر کرتے تو ہو سکتا ہے میرا مال مجھے مل جاتا. حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک گھر والے نے ظلم و زیادتی کی ہے. انہوں نے میرے چچا رفاع بن زید کے گھر کا رخ کیا ہے اور ان کے گودام میں نقب لگا کر ان کے ہتھیار، ان کا راشن چرا لیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہتھیار ہمیں واپس دے دیں. جہاں تک راشن یا غلے کا تعلق ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بارے میں مشورے کے بعد کوئی فیصلہ دوں گا. جب یہ بات بنو عبیرک نے سنی تو اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس آئے. اس شخص کو اسیر بن عروہ کہا جاتا تھا. انہوں نے اس سے اس معاملے میں بات کی اور محلے کے کچھ لوگ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ایک رائے ہو گئے اور ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا دونوں ہم ہی لوگوں میں سے ایک گھر والوں پر جو مسلمان ہیں اور اچھے لوگ ہیں بغیر کسی گواہ اور بغیر کسی ثبوت کے چوری کا الزام لگاتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے بات چیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک ایسے گھر والوں پر چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے
جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور بھلے لوگ ہیں، اور تمہارے پاس کوئی گواہ اور ثبوت بھی نہیں ہے۔ قتادہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا، نیک فطر تھے، بڑے نیک تھے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا اور میرا جی چاہا کہ میں اپنے کچھ مال سے محروم ہو گیا ہوتا تو مجھے گوارا ہوتا، لیکن اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات نہ کی ہوتی۔ آن وسلم کی یہ بات سن کر مجھے خیال آیا کہ میں نے یوں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اگر میرا مال چلا بھی جاتا تو کوئی حرج نہیں تھی، لیکن یہ میں بات نہ کرتا۔ کہتے ہیں پھر میرے چچا نے میرے پاس آ کر کہا کہ بھتیجے تم نے اس معاملے میں اب تک کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو جواب دیا تھا میں نے انہیں اس سے وہی جواب دے دیا، اس کو بتا دیا انہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ ہماری اس بات چیت کو ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، یعنی ہم نے یقیناً تیری طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے سمجھایا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حق میں بحث کرنے والا نہ بن۔ خائنین سے مراد یہاں لکھا ہے کہ بنو بیرک ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ واستغفر اللہ کہ اللہ سے مغفرت چاہو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، ان اللہ کان غفور الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحیم ہے، مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت امن یکون علیہم وکیلا۔ ومن یعمل سوءا اور یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، اور ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کر جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ سخت خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں جبکہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتیں ایسی باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہیں جو وہ پسند نہیں کرتا، اور اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم دنیا کی زندگی میں تو ان کے حق میں بحثیں کرتے ہو، بس قیامت کے دن ان کے حق میں اللہ سے کون بحث کرے گا، یا کون ہے جو ان کا حمایتی ہوگا؟ اور جو بھی کوئی برا فعل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے، وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا پائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن یکسب اسما فإنما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما ومن یکسب خطیئۃ او اسما ومن یکسب خطیئۃ او اسما ثم یرمی بہ بریا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، یعنی جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کسی خطا کا مرتکب ہو یا گناہ کرے پھر کسی معصوم پر اس کی تہمت لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلا کھلا گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اس سے اشارہ بنو
کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ بنو عبیرہ کی اس بات کی طرف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ چوری لبید بن سہل نے کی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتے تو ان میں سے ایک گروہ نے تو ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ ضرور تجھے گمراہ کر دیں گے، لیکن وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے اور وہ تجھے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتارے ہیں اور تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو تو نہیں جانتا تھا، اور تجھ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں سوائے اس کے کہ کوئی صدقہ یا معروف کی یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی تلقین کرے، اور جو بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش میں ایسا کرتا ہے تو ضرور ہم اسے ایک بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ بہرحال آیات اور بھی بڑے مطالب ہیں، لیکن اگر اس کے بارے میں بھی لیا جائے، کچھ عرصے بعد ہوئی ان کو یہی خیال ہوا کہ ہمارے اس معاملے کی میں یہ ساری آیات نازل ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقیقت کھول دی۔ اور پھر اس کا اثر یہ بھی ہوا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بنو عبیرہ جن کی چوری کا جن پہ شبہ تھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے بارے میں ہی ہے، انہوں نے تسلیم کر لی اپنی چوری اور ہتھیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رفاع کو جو مالک تھے ان کو ہتھیار لوٹا دیے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بوڑھے تھے اور اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ان کی نگاہیں کمزور ہو چکی تھیں، اور میں سمجھتا تھا کہ ان کے ایمان میں کچھ خلل ہے، لیکن جب میں ہتھیار لے کر اپنے چچا کے پاس پہنچا، یہ سمجھتا تھا کہ ایمان تو یہ لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ایمان مضبوط نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ہتھیار واپس ہوئے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے چرائے تھے، اور میں لے کے اپنے چچا کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ میں دیتا ہوں۔ تو اس وقت پھر مجھے پتہ لگ گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ چچا کا اسلام پختہ اور درست تھا، اور مجھے یوں ہی شک تھا ان پہ کہ ان کا ایمان مضبوط نہیں۔ جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں تو بشیر ایک بھائی جو ان میں سے تھا، جس کے بارے میں انہوں نے پہلے کہا کہ اس پہ منافقت کا شک تھا ان کو، وہ مشرکوں میں شامل ہو گیا جا کے، اور سلافہ بنت سعد کے پاس جا ٹھہرا۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کہ جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت اس پر روشن ہو چکی ہو، اور مومنوں کے طریق کے سوا کوئی اور طریق اختیار کرے، تو ہم اسے اسی جانب پھیر دیں گے جس جانب وہ مڑ گیا ہے، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور جو اس کے سوا ہے معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو وہ یقیناً دور کی گمراہی میں بہک گیا۔ جب سلافہ کے
یہ اس مشرک کے پاس سلافہ کے پاس جا کے ٹھہرا تو اور اسلام سے ہٹ گیا، تو حضرت حسان بن ثابت نے اپنے چند اشعار کے ذریعے اس کی حجر کی۔ یہ سن کر وہ یعنی سلافہ بنت سعد جو تھی، اس نے اپنا اس کا سامان اپنے سر پر رکھ کر گھر سے نکلی اور میدان میں پھینک گئی، اور پھر اس نے کہا کہ تم نے ہمیں حسان کے شعر کا تحفہ دیا ہے، یعنی یہ حجر لکھی ہے اس نے اور تمہاری وجہ سے لکھی گئی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، تم سے مجھے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، اس لیے میں تمہارا سامان نہیں رکھوں گی۔ تو یہ اس منافق کا یا پھر مشرک کا انجام ہوا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص ہی پر ساری رات گزار دی، ساری رات سورہ اخلاص پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، سورہ اخلاص نصف یا تہائی قرآن کے برابر ہے، جو آگے کرتے ہیں یہی بات کی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہی تو حقیقی قرآن ہے، اور یہی قرآن کریم میں اسی کی تعلیم ملتی ہے۔ ابو سلمہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان کو اس حال میں میسر آ جائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہو تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس ساعت کا مختصر بیان فرمایا، بہت چھوٹی سی ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ کی وفات ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بخدا اگر میں حضرت ابو سعید خدری کے پاس گیا تو ان سے اس گھڑی کے متعلق ضرور پوچھوں گا، ہو سکتا ہے انہیں اس کا علم ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا وہ چھڑیاں سیدھی کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو سعید یہ کیسی چھڑیاں ہیں جو آپ سیدھی کر رہے ہیں، سوٹیاں جو تھیں میں آپ کو سیدھی کرتے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برکت رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پسند فرماتے تھے اور انہیں ہاتھ میں پکڑ کر چلا کرتے تھے، ہم انہیں سیدھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس لاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ رخ تھوک لگا ہوا دیکھا، کسی نے صاف کیا، تھوک پھینکا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ان میں سے ہی ایک چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے اسے صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو تو سامنے مت تھوکے، کیونکہ سامنے اس کا رب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہو، سامنے کی طرف نہ تھوکا کرو۔ اور اس وقت پوری طرح بھی میرا خیال ہے احکامات بھی نہیں تھے، اس لیے اس روایت میں یہ ہے کہ بائیں جانب یہ پاؤں کے نیچے تھوکو، اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ اس وقت کچی جگہ ہوتی تھی اور بعد میں مٹی ڈال کے صاف کر دیتے ہوں گے یا مٹی سے، اس لیے نیچے تھوکنے کا کہا۔ لیکن جو اصل ایک اور روایت ہے بعد میں جب صحیح تربیت بھی ہو گئی اور احکامات بھی آ گئے، اس میں یہی ہے کہ تمہارا جو پلو ہے چادر کا اس میں صاف کیا کرو، ناک ہے یا تھوک ہے کوئی اگر صاف کرنے کی حاجت پڑ جائے تو، کیونکہ اور اب تو رومال ہیں، ٹیشو ہیں، اور مسجدوں میں ویسے بھی قالین ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیچے چھوکنا جائز ہے، بلکہ ان حالات میں ایک وقتی اجازت تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ وضاحت سے بیان فرمایا کہ اگر کہیں حاجت پڑ جائے ایسا ناک صاف کرنے یا دھوکنے کی تو چادر سے ایک کونے سے لو اور اس کو لپیٹ دو اور پھر بعد جا کے صاف کر دو۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اسی رات خوب زوردار بارش ہوئی۔ جب نماز عشاء کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے
تو ایک دم بجلی چمکی تو آپ کی نظر حضرت قتادہ بن نعمان پر پڑی۔ آپ نے فرمایا، اے قتادہ، رات کے اس وقت یہ کر رہے ہو تم؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم تھا کہ آج نماز کے لیے بہت تھوڑے لوگ آئیں گے، بارش بہت ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں نماز میں شریک ہو جاؤں اور میں پہلے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھ چکو تو رک جانا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس سے گزرنے لگوں۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو ایک چھڑی دی اور فرمایا، یہ لے لو، یہ تمہارے 10 قدم آگے اور 10 قدم پیچھے روشنی دے گی۔ پھر جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اور وہاں کسی کونے میں کسی انسان کا سایہ نظر آئے تو اس کے بولنے سے پہلے اسے اس چھڑی سے مار دینا کہ وہ شیطان ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ کہتے ہیں ابو سعید کہ اسی وجہ سے ہم ان چھڑیوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ چھڑیاں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہیں اور ہم دیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ بنا کے، اور آپ کو استعمال کیا کرتے تھے، پھر واپس بھی کر دیتے تھے یا دے دیتے تھے تحفے کے طور پر، اور یہ بہت ساری برکات ہیں ان چھڑیوں میں، اس لیے میں ان کو جوڑ رہا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا، یہ کہتے ہیں ابو سلمہ کہ اے ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں ایک ایسی گھڑی کے متعلق حدیث سنائی ہے جو کہ جمعے کے دن آتی ہے۔ وہ سوال تو وہ پوچھنے کیا تھا، وہاں پھر ان کو دیکھتے ہوئے سوٹیوں کے ساتھ اکٹھے کر رہے ہیں، ارینج کر رہے ہیں، پھر وہ اس کا ضمن ذکر آ گیا، اس کی تفصیل بیان ہو گئی۔ اب دوبارہ اپنے سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ جمعے کے دن ایسی گھڑی آتی ہے جس میں ابو ہریرہ نے کیا آپ کو اس ساتھ کا علم ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ساتھ کے متعلق دریافت کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پہلے تو وہ گھڑی بتائی گئی تھی، لیکن پھر شب قدر کی طرح بلا دی گئی۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکل کر حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس چلا گیا۔ مسند احمد بن حنبل کی جو روایت ہے بیان ہوئی ہے، اس میں جمعہ کے روز جس گھڑی کا ذکر ہے اس گھڑی کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ان روایات سے 3 مختلف اوقات کا یا باتوں کا پتہ لگتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ گھڑی جمعے کے دوران آتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ دن کے آخری حصے میں آتی ہے، یہ مختلف روایتیں جو بیان ہوئی ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد آتی ہے، جو چنانچہ یہ روایات بھی یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ہے جو مسلمان بندہ اس گھڑی کو ایسی حالت میں پائے گا کہ وہ اس میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوگا، تو وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا وہ اس کو ضرور دے گا۔ اور آپ کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑا وقت ہے وہ۔ پھر ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھ سے کہا، کیا تم نے اپنے والد سے جمعے کی گھڑی کی کیفیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ گھڑی امام کے بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے کے درمیان ہوتی ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے عرض کیا کہ ہم اللہ کی کتاب میں جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی کا ذکر پاتے ہیں کہ مومن بندہ جو نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو مگر وہ اس گھڑی کو نہیں پاتا، مگر وہ اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کرتے فرمایا، یا گھڑی کا کچھ حصہ یا ایک تھوڑا سا وقت ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی، یا گھڑی کا کچھ حصہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن کی آخری گھڑیوں میں سے ہے، یعنی دن ڈھلنے کے قریب ہے۔
میں نے کہا وہ نماز کی گھڑی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ مومن بندہ جب نماز پڑھ لے اور بیٹھ جائے اور صرف نماز ہی اسے روکے ہوئے ہو تو وہ نماز میں ہی ہے. نماز کے بعد پھر بھی ذکر الہی کر رہا ہے اگر تو نماز کی حالت ہی ہے اور دعا کی کیفیت ہی پیدا ہوتی ہے اس میں. پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اس حال میں میسر آ جائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہو تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور وہ عصر کے بعد کی گھڑی ہے. یہاں جمعے کا دن ہے لیکن عصر کے بعد کا روایت آتی ہے مسند احمد بن حنبل کی. پھر ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت ابو سلمہ نے اس گھڑی کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر و ساعت نہار، یعنی یہ گھڑی دن کی آخری گھڑیوں میں سے ہے. اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ تفسیر میں حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ جمعے اور رمضان کے آپس میں فرماتے ہیں کہ جمعہ اور رمضان کو آپس میں ایک مشابہت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ جمعہ بھی قبولیت دعا کا دن ہے اور رمضان بھی قبولیت دعا کا مہینہ ہے. جمعے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں آ جائے اور خاموش بیٹھ کر ذکر الہی میں لگا رہے، امام کا انتظار کرے اور بعد میں اطمینان کے ساتھ خطبہ سنے اور نماز با جماعت میں شامل ہو تو اس کے لیے خاص طور پر خدا تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں. اور پھر ایک گھڑی جمعے کے دن ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں انسان جو دعا بھی کرے قبول ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت یہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے جو مسلمان بندہ اس گھڑی کو ایسی حالت میں پائے گا کہ وہ اس میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا وہ اس کو ضرور دے گا. اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی تھوڑی سی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا پہلے ذکر تھا، یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے. قانون الہی کے ماتحت آپ لکھتے ہیں کہ قانون الہی کے ماتحت اس حدیث کی یہ تعبیر تو ضرور کرنی پڑے گی کہ وہی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو سنت اللہ اور قانون الہی کے مطابق ہوں. غلط قسم کی دعائیں تو بہرحال قبول نہیں ہوں گی. دعائیں وہی قبول ہوں گی جو اللہ کی سنت کے مطابق ہیں، جو جائز دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہیں. لیکن جہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے وہاں یہ آسان امر بھی نہیں ہے. جمعے کا وقت قریباً دوسری اذان یا اس سے کچھ دیر پہلے سے شروع ہو کر نماز کے بعد سلام پھیرنے تک ہوتا ہے. اگر یہ دونوں وقت ملا لیے جائیں اور خطبہ جمعہ چھوٹا بھی ہو تو یہ وقت بھی آدھ گھنٹہ ہو جاتا ہے، اور اگر خطبہ لمبا ہو جائے تو یہ وقت گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. اس ایک گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جب انسان کوئی دعا کرے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن اس 90 منٹ کے عرصے میں انسان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ آیا پہلا منٹ قبولیت دعا کا ہے، دوسرا منٹ قبولیت دعا کا ہے یا تیسرا منٹ قبولیت دعا کا ہے. یہاں تک کہ 90 منٹ کے آخر تک انسان کسی منٹ کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. گویا وہ گھڑی جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے 90 منٹ میں تلاش کرنی پڑے گی، اور وہی شخص قبولیت دعا کا موقع تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکے گا جو برابر 90 منٹ تک دعا کرتا رہے. اور 90 منٹ تک برابر دعا میں لگے رہنا اور توجہ کو قائم رکھنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے. مسلموں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ تو 5 منٹ بھی اپنی توجہ قائم نہیں رکھ سکتے. کہتے ہیں کہ مثلا میں اس وقت نماز کے لیے آیا ہوں، ادھر انسان ادھر ادھر نظر مارتا ہی ہے. میں نے خطبے سے پہلے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یکدم ان کی آنکھ ادھر ادھر جا پڑتی تھی. سنتوں پر 1.5-2 منٹ لگتے ہیں، مگر اس تھوڑے سے وقت میں بھی وہ کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے، کبھی زمین کی طرف دیکھتے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے. جب 1.5-2 منٹ تک توجہ کو قائم رکھنا مشکل ہے تو 90 منٹ تک دعا کرتے رہنا، ذکر الہی میں لگے رہنا اور توجہ کو ایک ہی طرف قائم رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. بس یہ گھڑی کا ذکر بھی ہے
تو اس میں مسلسل توجہ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بڑی محنت سے یہ طلب چیز ہے، اور بڑی اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے دعا کی تو اس منٹ میں قبول ہوگی، انسان کو نہیں پتہ کون سا منٹ ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ مسلسل اس عرصے میں بغیر توجہ ہٹائے دعا میں انسان لگا رہے، اور یہ لگا رہنا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ مسلم موعود نے فرمایا ہے، میں نے ذکر کیا کہ آسان کام نہیں ہے یہ، جمعہ کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ دوسرا جن صحابی کا ذکر اس وقت میں کروں گا، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مظعون۔ حضرت عبداللہ بن مظعون کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو جمعہ سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام سخیلہ بنت انبس تھا۔ یہ حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت قدامہ بن مظعون اور حضرت صائب بن مظعون کے بھائی تھے، اور یہ سب رشتے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ماموں تھے، کیونکہ حضرت عمر نے ان کی ہمشیرہ زینب بنت مظعون سے شادی کی تھی۔ یزید بن رومان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مظعون اور حضرت قدامہ بن مظعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں جانے اور اس میں دعوت اسلام دینے سے قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مظعون اور ان کے تینوں بھائی حضرت قدامہ بن مظعون اور حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت صائب بن مظعون حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے، اور حبشہ میں قیام کے دوران جب انہیں خبر ملی کہ قریش ایمان لے آئے ہیں، تب یہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ پہلے بھی میں بعض صحابہ کے ذکر کر چکا ہوں حبشہ کی ہجرت کا، کہ جو مسلمانوں کی تکلیفیں جب انتہا کو پہنچ گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور انصاف پسند ہے، اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم تھی، اور وہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر 5 نوی میں رجب 5 نوی میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جو ہجرت کی انہوں نے تو یہ ان کی خوش قسمتی تھی، جو مکے سے نکلے ہیں جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے، جب یہ شعیبہ مقام پہنچے جو اس زمانے میں عرب کی ایک بندرگاہ تھی، تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ ان کو ایک تجارتی جہاز مل گیا جو حبشہ کی طرف روانہ ہونے کو بالکل تیار تھا۔ چنانچہ یہ سب امن سے اس میں سوار ہو گئے اور جہاز روانہ ہو گیا۔ حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کو نہایت امن کی زندگی نصیب ہوئی، اور خدا خدا کر کے قریش کے مظالم سے چھٹکارا ملا۔ لیکن جیسا کہ بعض مورخین نے بیان کیا ہے، اور پہلے ان کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ واپس آ گئے تھے خبر سن کے۔ مہاجرین کو حبشہ میں گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک اڑتی افواہ ان کو پہنچی کہ قریش مسلمان ہو گئے، تمام قریش، اور مکے میں بالکل امن ہو گیا ہے۔ اس خبر کا یہ نتیجہ ہوا کہ اکثر مہاجرین بلا سوچے سمجھے واپس آ گئے۔ جب یہ لوگ مکے کے پاس پہنچے تو پتہ لگا کہ یہ خبر تو غلط تھی، اور مہاجرین کو حبشہ سے واپس لانے کی ایک کوشش تھی کافروں کی۔ اب بڑی مشکل کا سامنا تھا ان سب کو۔ بہرحال بعض رستہ نہیں تھا، بعض تو رستے میں سے واپس چلے گئے، اور بعض نے کسی صاحب اثر کی مکے میں آ کے پناہ لے لی، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ پھر قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ قریش کے مظالم جو تھے وہ بڑھتے چلے گئے، اور مسلمانوں کے لیے کوئی امن کی جگہ نہیں تھی مکے میں۔ تو اس پر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہجرت کرو، اور پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی خفیہ ہجرت کی تیاری شروع کر دی،
اور موقع پا کر آہستہ آہستہ نکلتے گئے. بالآخر یہ ہجرت کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ بالآخر یہ مہاجرین کی حبشہ کی مہاجرین کی تعداد جو تھی وہ 100 تک پہنچ گئی، جن میں 18 عورتیں تھیں، باقی مرد تھے. تو اس طرح دوسری ہجرت یہ ہوئی. بہرحال عبداللہ بن کے متعلق یہی ہے کہ وہ عبداللہ بن مظعون کہ وہ پہلے ہجرت میں واپس آئے تھے. دوبارہ واپس گئے یہ نہیں پتہ، یا پھر مدینہ ہجرت کی بعد میں. حضرت عبداللہ بن مظعون جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، یہاں سے پھر انہوں نے مدینہ ہجرت کی. جب مدینہ پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور سہل بن عبید اللہ انصاری کے درمیان مواخات قائم فرمائی. ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مظعون کو کی حضرت قطبہ بن عامر کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی تھی. حضرت عبداللہ بن مظعون اپنے تینوں بھائیوں حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت قدامہ بن مظعون اور حضرت صائب بن مظعون کے ہمراہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن مظعون غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد اور خندق اور دیگر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن مظعون نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں 30 ہجری میں عمر 60 سال وفات پائی تھی. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند سے بلند پر فرماتا چلا جائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.